السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی عزیز طلباء، آج ہے ہمارا لیکچر نمبر 5۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں تحریک علی گڑھ کے بارے میں۔ تو علی گڑھ تحریک جس کا آغاز سر سید احمد خان نے کیا، اور سر سید احمد خان کو تحریک علی گڑھ کا بانی کہا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان کے ساتھ دیگر اکابرین، نواب محسن الملک، وقار الملک، ڈپٹی نذیر احمد اور اس طرح کی بڑی شخصیات ان کے ساتھ اور بھی شامل تھیں اس تحریک میں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پریویس لیکچر کے اندر ہم نے پڑھا کہ تحریک علی گڑھ کیوں چلائی گئی، ٹھیک ہے جی، اس کا مقصد کیا تھا اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ ایز یو نو دیٹ کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو جگیروں سے نکال دیا گیا، ملازمتوں سے نکال دیا گیا، جگیریں مسلمانوں کی چھین لی گئی، اور مسلمانوں کو مذہبی لحاظ سے بھی ٹارچر کیا گیا، معاشی ایکٹیویٹی مسلمانوں کو اس سے دور رکھا گیا، کاروباری لحاظ سے بھی مسلمان پیچھے رہ گئے، تعلیمی لحاظ سے بھی پیچھے رہ گئے، مذہبی لحاظ سے بھی پیچھے رہ گئے۔ تو اس اثنا میں پھر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی حالت زار پر سٹرگل کرنا شروع کی، جس کو تحریک علی گڑھ کا نام دیا گیا۔ تو علی گڑھ تحریک کا آغاز کیا سر سید احمد خان نے ایجوکیشن سے، تعلیم سے، ٹھیک ہے جی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سر سید احمد خان سمجھ چکے تھے کہ تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں، اور چونکہ برطانیہ کا یہاں پہ نظام آ گیا تھا، ان کی حکومت تھی، پھر ایجوکیشن سسٹم بھی انہوں نے اپنا متعارف کروایا، پھر اس کے مطابق انگریزی تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری تھی، لیکن مسلمان اس سے اتاہٹ محسوس کر رہے تھے، انگریزی تعلیم کے خلاف بھی تھے۔ لیکن سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ جدید تعلیم حاصل کریں، اسی میں مسلمانوں کی بقا ہے، کیونکہ ایجوکیشن کے بغیر مسلمان نہ تو سیاست کر سکتے ہیں اور نہ ہی معاشی لحاظ سے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں۔ تو پہلا کام جو کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے وہ تعلیمی خدمات دینا ضروری ہے، ایجوکیشن حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو اس مقصد کے لیے اسٹوڈنٹس سر سید احمد خان نے کیا کارنامے سر انجام دیے وہ ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلی ہیڈنگ تو آپ کی بنے گی تعلیمی خدمات، کہ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم، اس میں آپ نے پیراگراف کو اچھی طرح پڑھ لینا ہے کہ سر سید نے مسلمانوں کے لیے تعلیم کی ضرورت پر زور دیا، تعلیم کی ضرورت پر زور دیا، اور مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ مغربی، جدید اور سائنسی تعلیم حاصل کریں، جلد از جلد برصغیر کی تیسری اقوام کے برابر مقام حاصل کریں۔ یعنی انہوں نے مسلمان بچوں سے کہا کہ اگر وہ دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوسری قوموں کے ساتھ ساتھ انہیں بھی ایجوکیشن حاصل کرنا پڑے گی، اور وہ بے شک مغربی تعلیمی کیوں نہ ہوگا، ملازمتوں کے لیے مقابلہ کریں۔ جب تعلیم حاصل کریں گے مسلمانوں کے بچے تو ہی ملازمتوں میں حصہ لیں گے۔ تو یہ سر سید احمد خان کی خدمات ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے تعلیمی اداروں کا اجرا۔ انہوں نے نہ صرف مسلم لوگوں پر تعلیم کی اہمیت اجاگر کی، نہ صرف تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا، بلکہ خود پریکٹیکلی تعلیمی ادارے بنائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے 1859 میں مراد آباد میں، اور 1862 میں غازی پور میں، اور 1875 میں علی گڑھ میں یہ بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ بنائے جن میں جدید تعلیم دی جاتی تھی، اور انگریزی تعلیم کے ساتھ مذہبی تعلیم بھی ان اداروں سے حاصل کی جا رہی تھی۔ تو یہ سر سید احمد خان کا پریکٹیکلی کام ہے۔ اسی طرح نمبر 3 پہ آپ دیکھیں سائنٹیفک سوسائٹی انہوں نے بنائی سر سید احمد خان نے۔ اس کا آغاز انہوں نے کیا 1863 میں۔ یہ سارے ایم سی کیوز بھی ہیں، ادھر میں نے کچھ ایم سی کیوز لکھ دیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ ایم سی کیوز بے شمار ہیں اس ٹاپک کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اس سوسائٹی کا صدر دفتر غازی پور میں تھا، اور اس کا مقصد بھی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا تھا، تعلیمی سرگرمیوں میں اضافہ کرنا تھا، تعلیمی لحاظ سے مسلمان بچوں کی ایجوکیشن کا جائزہ لینا تھا، اور مستقبل ان کا کس طرح، کون سی ایجوکیشن میں کس فیلڈ میں بہتر کیا جا سکتا ہے، اس پر غور و فکر کرنا تھا۔ یہ بہترین اس کے مقاصد تھے۔ جدید ترین نصاب،
سر سید نے اپنے تعلیمی اداروں میں جدید ترین مغربی نصاب رائج کیا، کیونکہ وہی ڈگریاں حاصل کر کے آپ ملازمتیں حاصل کر سکتے تھے اور ترقی کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے پھر اس پر زور دیا۔ اور مغربی جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے جہاں مسلمان اساتذہ رکھے، وہاں سر سید احمد خان نے اپنے تعلیمی اداروں میں انگریز ماہر اساتذہ بھی، ان کی بھی خدمات حاصل کی۔ تو یہ MCQs بھی بورڈ میں آتا ہے کہ سر سید احمد خان کے تعلیمی اداروں میں جو انگریز اساتذہ تھے، کسی دو کے نام بتائیں۔ تو ادھر ایک MCQs میں نے لکھا بھی ہے، آرچبولڈ اور آرنلڈ۔ آرچبولڈ اور آرنلڈ یہ دو ماہر انگریز اساتذہ تھے جو سر سید احمد خان نے جدید انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے اداروں میں لگائے تھے، تاکہ مسلمان بچے ان سے انگریزی تعلیم حاصل کر سکیں۔ نمبر 4 ہے یہ جدید ترین۔ اس کے بعد علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آپ نے نکالا، انسٹیٹیوٹ گزٹ نکالا سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام، کب؟ 1866 میں۔ یہ ایک رسالہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس رسالے میں سر سید احمد خان نے جو ہے مسلمانوں کی معاشی، سماجی اور سیاسی مسائل پر بات کی اور ان کا حل بتایا، اور ان کا حل کیا تھا؟ ایجوکیشن، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آگے چلیں تو انہوں نے MAO کالج، ایک مشہور و معروف کالج بنایا، MAO کالج علی گڑھ میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ سر سید احمد خان نے 1877 میں یعنی 1877 میں علی گڑھ کالج بنایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہ آپ کو پتہ ہے آگے چل کے علی گڑھ کالج جو تھا وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا 1920 میں۔ یہ بھی MCQs بورڈ میں آتا ہے، 1920 میں جو کالج تھا یہ آپ کی یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے جی، علی گڑھ یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تو یہ سر سید احمد خان نے جو بنیاد رکھی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بنائی، اور یہ کب قائم کی گئی؟ 1886 میں، 1886 میں مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھانے کے لیے ایجوکیشنل کانفرنس ہوتی تھی، اجلاس ہوتا تھا جہاں پہ مسلمان ماہرین اور مسلمانوں کے لیے درد اور محبت رکھنے والے لوگ بیٹھتے تھے، اہل علم لوگ بیٹھتے تھے، اور اس پر پھر غور و فکر کیا جاتا تھا کہ کس طرح مسلمانوں کے بچوں کو ایجوکیشن میں آگے لایا جائے۔ یاد رکھیں کہ اسی محمدن ایجوکیشنل کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں نے، آپ کو پتہ ہے 1906 میں ایک سیاسی جماعت بھی بنائی جس کا نام تھا مسلم لیگ، اور اسی سیاسی جماعت نے پھر آگے چل کے پاکستان بنایا تھا۔ تو یہ اسی پلیٹ فارم کی پیداوار تھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھے آپ کے مین پوائنٹ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کے بارے میں۔ MCQs ان کے بیٹا میں نے نکال دیے ہیں۔ مین کہ مراد آباد اسکول قائم ہوا 1859 میں، علی گڑھ کالج 1877 میں، محمدن ایجوکیشن کانفرنس 1886 میں، مسلم لیگ کا قیام 1906 میں، اور دو انگریز اساتذہ کے نام میں نے لکھے ہیں، آرچبولڈ اور آرنلڈ۔ اس کو آپ نے ہوم ورک کے طور پہ کرنا ہے۔ ان تمام پوائنٹس کی روشنی میں آپ نے ایک لانگ سوال تیار کرنا ہے، اور اس کے اندر جو مین شارٹ کویسچن ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔